اللہ کریم نے میلاد پر، اپنے محبوب کے میلاد پر جو خوشی کا اظہار کیا وہ کمال تھا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج سے کم و بیش 500 سال پہلے کے بزرگ، اپنی کتاب بیان المیلاد النبی میں، اور امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں، امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں، امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ہے، ایک بار نہیں 72 مرتبہ۔ ان تینوں بزرگوں نے، اور بھی سیرت کی تقریباً کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ سب سے زیادہ میلاد پر، کس کے میلاد پر؟ آقا کے میلاد پر خوشی رب نے کی ہے۔ میلاد یہ بندے کو مشرک نہیں بناتا، میلاد شرک سے بچاتا ہے۔ کیسے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ کون پیدا ہوا؟ ہمارے آقا، اور اللہ پیدا ہونے سے پاک۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ آگے پیدا کرتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی بھی، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ تو اللہ پیدا ہونے سے پاک، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ رب آگے پیدا کرتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، بیوی، بچے، خاندان، ماں باپ جو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو جس کا میلاد نہیں ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور جس کا میلاد ہے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ۔ تو اگر میلاد نہیں مناتا تو میلاد رب کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا میلاد منانا پڑے گا۔ میلاد منانا یہ شرک نہیں، بلکہ میلاد منانا یہ مسلمان کو شرک سے بچا رہا ہے، کیونکہ میلاد کا مطلب نبی پیدا ہوئے۔ شرک تب بنے گا جب آپ نبی کو اللہ سے ملاؤ، ذات میں یا صفات میں، یہ شرک ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان 1400 سال پہلے میرے آقا اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما گئے کہ مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے۔ میری امت میں جو مجھے خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی، دنیا کے پیچھے زیادہ، دین کے پیچھے کم، اس کا خوف ہے۔ مگر میری امت، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت رب کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مان لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ علماء نے بہترین جواب دیا، کہا میلاد مناؤ، کیونکہ میلاد منانا تمہیں کفر سے بھی بچائے گا، شرک سے بھی بچائے گا۔ کیونکہ آپ نے جب میلاد منایا تو آپ نے میلاد منا کر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، اور مصطفیٰ وہ ہیں جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ یعنی آقا دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو نبی پیدا ہو جائے اس کا میلاد ہوتا ہے، اور وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جب نبی رب نہیں ہے تو مسلمان شرک اور کفر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ فرمایا جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو سب سے بڑی خوشی، پہلا میلاد رب نے منایا، اور سب سے بڑی خوشی کا اظہار بھی خود کریم رب نے فرمایا ہے۔ اب وہ خوشی کا اظہار کیا تھا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے فرشتوں کو اپنی شان کے مطابق جمع فرمایا، اور فرشتوں سے فرمایا اذن اللہ تعالی تلک السنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا کرامتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا میرے محبوب اب دنیا میں کیونکہ لڑکے کی صورت میں تشریف لائے ہیں، اب اس ربیع الاول سے لے کر اگلے سال ربیع الاول تک پورا سال ساری کائنات میں جتنی مائیں اپنے پیٹ میں بچے لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تم انہیں اگر عطا کرو گے تو فرمایا وہ میرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں ان ماؤں کو بیٹا عطا کرو گے، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور تھا اگر کوئی بچی پیدا ہوتی، سب نے سنا ہوا ہے ماں باپ کی شکلیں بگڑ جاتی، باپ اپنا چہرہ چھپا لیتا، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لوگ اسے مبارکباد دیتے، اسے غصہ آ جاتا
تھا، اپنے منہ پر کالا کپڑا لپیٹ دیتا تھا، اپنے گھر میں بیٹھ جاتا، کئی دنوں کے بعد بلکہ جب تک اپنی بچی کو قتل نہ کر لے وہ گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عرب کے اندر یہ راج تھا، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے، بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، بیٹی کو باعث تکلیف سمجھتے تھے۔ میرے رب کی رحمت سے یہ گوارا نہ ہوا میرے محبوب کا میلاد ہو، میرے محبوب دنیا میں آئے، پھر بھی اگر کوئی بچی زندہ درگور ہو جاتی ہے، میلاد کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کریم نے اپنے نظام کو بدل دیا۔ اگر کسی ماں کے پیٹ میں لڑکا تھا تب بھی حضور کے میلاد کے صدقے وہ لڑکا پیدا ہوا۔ اگر کسی ماں کے ہاں اگرچہ پیٹ میں بیٹی کی ولادت تھی مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بیٹا بن کر تشریف لائے، اگر وہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ماں باپ کے چہرے پھر بگڑ جاتے، باپ پھر اپنے چہرے کو چھپا لیتا، پھر حضور کے میلاد کے بعد بھی وہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر رب کی رحمت سے یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ کریم نے اپنا بنایا ہوئے قانون کو تبدیل فرمایا، فرمایا فرشتوں میرا محبوب کیونکہ لڑکے کی صورت میں حسین و جمیل بیٹا بن کر دنیا میں تشریف لایا ہے، اب میں چاہتا ہوں اس سال ایک مہینہ نہیں، اس ربیع الاول سے لے کر اگلے سال ربیع الاول تک پورا مہینہ عرب کے اندر جس عورت نے بھی بچے کو جنم دیا تاریخ پڑھ کے دیکھے اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ کیوں؟ رب نیاز ہو کر یہ چاہتا تھا میرے نبی کی میلاد پر اگر کوئی شخص اگر پیدا ہو جاتا ہے بیٹا تو ماں باپ کے چہرے پر خوشی آنی چاہیے، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو ماں باپ کے چہرے پر افسردگی آئے گی، وہ پریشان ہوگا، وہ ماتم کرے گا۔ ماتم کرنا رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند یہ ہے کہ اس کے بندے اس کے محبوب کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں اپنے محبوب کے میلاد پر سب سے بڑی خوشی خود کریم رب نے کی ہے کہ حضور کے صدقے ہم ہر ماں باپ کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس سے پتہ چلا اللہ بے نیاز ہو کر بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میلاد کا مہینہ آئے تو میرے محبوب علیہ السلام کی امت، میرے بندے میرے محبوب علیہ السلام کے میلاد پر خوشی کا اظہار کریں، خوشی کے لیے